حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں سوائے اس کے کہ جو مسنون طریقے سے حلال کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو۔ اور کیا حرام ہے؟ وما ذبح علی النصب، وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، جیسے مشرکین بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو کسی آستانے پر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ادر دین اللہ، یہ بھی اس جانور کو حرام کر دیتا ہے، کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے اس کو غذا بنایا۔ جب انسان اسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے کھانا درست نہیں رہتا، کیونکہ بہت ابتدا میں ہی حکم دیا گیا تھا کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ تو حلال میں ایک تو ظاہری طور پر چیز کا صاف ستھرا ہونا، جو طیب ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز نہ مانی گئی ہو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ قرعہ اندازی جائز ہے، لیکن قسمت کا حال معلوم کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ کسی کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص شریعت محمدی کا انکار کرتا ہے جو کسی کاہن کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں، نافرمانی ہے، لہذا نافرمانی کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، یعنی جب یہ تمام چیزیں حلال حرام واضح کر دی گئی تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ دین اور یہ طریقہ بالکل فرق ہے ان کے طریقے سے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی دین کے معاملے میں انسان کو بندوں سے نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ دین کی کوئی بھی چیز اس وقت قابل قبول ہے جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، اور جانور ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے اگر وہ اللہ کے نام پر کیا جائے۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یعنی نعمت ہدایت، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس دین پر راضی ہو جانا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سے آگے خود ساختہ دین نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں جو ہمیں کرنی چاہیے، جو نہیں کرنی چاہیے، جو حلال ہے، جو حرام ہے، پوری طرح واضح کر کے ہمیں تعلیمات دے دی ہیں۔ اب اگر کوئی بعد میں آ کر دین کے نام پر اپنی منمانی باتیں منوانا شروع کر دے تو ایسی بدعات اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں۔ اور بدعت کیا ہے؟ ہر وہ نئی نکالی ہوئی چیز جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، جس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہو اور دین کا حصہ سمجھ کے کیا جا رہا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، تو جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی اس کی جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے اگر حرام میں سے کوئی لقمے چند لے لیتا ہے،
بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی دین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. جہاں حلال حرام واضح ہے وہاں پر معذوری، مجبوری اور تکلیف اور عذر کی حالت میں رخصتیں بھی موجود ہیں، اور یہی اس دین کی خوبصورتی ہے. یہ فطرت کے عین مطابق ہے. انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا گیا جو اس کی وسعت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو جان بچانا لازم ہے، اور ضرورتاً تھوڑے سے حرام سے اگر وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس کی رخصت ملتی ہے، کیونکہ ایسا شخص گناہ کرنے کے ارادے سے وہ کام نہیں کر رہا بلکہ مجبوراً کر رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی. یعنی حلال میں بہت وسعت ہے، صرف چند گنتی کی چیزیں حرام ہیں. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. الیوم احل لکم الطیبات. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اگر وہ حلال ہو، یعنی حلال بالذات ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے. اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب میں سے. لیکن شرط کیا ہے؟ کب حلال ہوگی؟ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو، آشنائیاں کرو. یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے. یعنی عورت کوئی بھی ہو، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، تو مردوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ان سے صرف اس صورت میں تعلق رکھیں جب ان کو ان کا حق دیں، ان کا مہر دیں، باقاعدہ طریقے سے نکاح کریں اور معروف طریقے سے اعلان کر کے نکاح کریں، چوری چھپے نہیں. کیونکہ چوری چھپے نکاح کرنے سے اور غلط طریقوں سے تعلق رکھنے سے عورت کے حقوق پر زد پڑتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی عزت کو، انسانوں کے نسب کو، اور بے شمار اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں. معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیلتی ہے، انریسٹ پیدا ہوتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اور جو کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کا انکار کیا، تو اس کا سارا نامہ زندگی، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا.